جب مسلمان لشکر فارس کی سرحدوں کے قریب پہنچا تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ جنگ پہلے والی جنگوں سے مختلف ہوگی۔ یہاں زمین سخت تھی، قلعے مضبوط تھے اور دشمن کے پاس اب بھی پرانے تجربے کار سپاہی موجود تھے۔ فارس کے لوگ جانتے تھے کہ اگر یہ علاقہ ہاتھ سے نکل گیا تو سنسینین سلطنت کا نام صرف کتابوں میں رہ جائے گا، اس لیے یہاں کا مقابلہ سخت ہی ہونا تھا۔ یہ جنگ صرف تلواروں اور تیروں کی نہیں تھی، یہ جنگ تاریخ اور مستقبل کے درمیان تھی۔ ایک طرف وہ نظام تھا جو صدیوں سے لوگوں پر حکمرانی کرتا آ رہا تھا، اور دوسری طرف وہ طاقت جو انصاف، توحید اور نیا نظام لے کر آئی تھی۔ فارسی زمین پر اٹھنے والی یہ جنگ اصل میں ایران کی آخری سانس کی جنگ تھی، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے فتح فارس، وہ مہم جس کے بعد سنسینین سلطنت کبھی دوبارہ کھڑی نہیں ہو سکی۔ جب مسلمان لشکر فارس کی سرحدوں میں داخل ہوا تو انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ یہ جنگ پہلی والی جنگوں سے زیادہ مشکل ہوگی۔ فارس کی زمین پتھریلی تھی، پہاڑی تھی، اور ہر قدم پر سنسینین قلعوں کے جال بچھے ہوئے تھے۔ یہ قلعے صرف دیواروں سے نہیں بلکہ صدیوں کے گھمنڈ اور تجربے سے مضبوط تھے۔ سنسینین کمانڈر نے کھلی جنگ سے بچنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا پلان سیدھا تھا، قلعوں میں بند ہو جاؤ، وقت خریدو اور مسلمان لشکر کو تھکا دو۔ انہیں امید تھی کہ جیسے ہی مسلمان فوج لمبی مہم سے کمزور ہوگی، فارس دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ مسلمان قیادت نے بھی اس زمین کو ہلکے میں نہیں لیا۔ انہوں نے ایک ہی وقت میں ہر قلعہ اٹیک کرنے کے بجائے اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹریٹجی اپنائی۔ سپلائی لائنز کو سیکیور کیا گیا، راستوں پر کنٹرول حاصل کیا گیا اور دشمن کو قلعوں کے اندر ہی محصور کر دیا گیا۔ جب پہلا بڑا مقابلہ ہوا تو سنسینین فوج نے اپنی پرانی جنگ آزمائی ہوئی ٹیکنیکس استعمال کی۔ بھاری ہتھیار، ٹرینڈ کیولری اور قلعوں کی دیواروں سے برستے ہوئے تیر، سب کچھ استعمال کیا گیا، مگر